بھی ہے، لیکن گستاخ رسول کے لیے کوئی وسعت نہیں ہے. ہم نے رواداری ہے، لیکن حضور قربو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقید کرنے والے کے لیے کوئی رواداری نہیں. تو فتویٰ اپنے مولانا احمد رضا خان صاحب کا رپورٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کچھ کہا ہے. کہتے ہیں کہ اس فتوے پر، ان کے فتوے پر جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے سوا کسی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، عمل کرتے ہوئے کوئی بھی شخص ہو، خواہ ڈیرا اسماعیل خان کا ہو، ملتان کا ہو، اچھڑے کا ہو، کسی شخص میں رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اور میں نے کہا جناب والا یہ 4 ٹکے کے لوگ ہیں، ہم تو حرمین الشریف کیمپ کے مذہبی امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے جی. مکے میں کعبہ میں پہنچ کے بھی وہ جو وہاں کا امام ہے کہا کہ ہم کو ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. یہ ملا جو 4 ٹکے کے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہے. آپ کو یہ طرح غلط نہیں ہے، آپ اتنے میں ہیں جی. کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی اذان ہوتی تھی تو علامہ ظاہری موجود ہے، ان سے پوچھ لیجیے. ان لوگوں کا رخ ایک طرف ہوتا تھا اور ہمارا رخ ان سے دوسری طرف. اس کے دیکھنے والے 1-2 نہیں، بے شمار موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجیے. نماز میں ویزا نہیں مانگے، بڑے دھڑلے اور فخر سے کہا جا رہا ہے. یہ نظام اسلام قائم کرنے کے لیے ان کی طاقت ہے. جو میں نے کہا ہے کہ یہاں یہ بڑی گہری سازش ہے کہ یہاں کسی طرح سے بھی قرآن کا نظام جسے اسلامی نظام کہتے ہیں وہ قائم نہ ہونے پائے. تو سوچیے کہ جب یہ کیفیت ہے آپس میں ان کی، تو یہ کسی ایک نظام کے اوپر متفق ہو کر اسے اسلامی مان سکیں. یہ وہی ہو رہا ہے جو وہاں کہا گیا تھا کہ یہ قیاد خان ہے، اس کو دل سے نکال دیجیے کہ یہاں یہ قائم نہ ہو. یہ ایک دلچسپ بات ہے. 1938 کا ذکر ہے. قائد اعظم علیہ الرحمہ کے پاس ایک تبدیلی کوئی ڈیلیگیشن وفد پہنچا. انہوں نے دوران گفتگو کہا کہ آپ مسلم لیگ کے جلسوں کے لیے اس قدر وسیع اور عریض پنڈال کھڑے کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اس سے آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قائد اعظم نے کہا کہ علاوہ دیگر امور اس سے غیر مسلموں کے دل پر ملت اسلامیہ کے اتحاد اور ان کی حیث اجتماعیہ کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. انہوں نے کہا مجھے وفد دیا تھا کہ ہم اس مقصد کے لیے آپ کو اس سے زیادہ مؤثر طریق بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ نماز کے وقت اسی پنڈال میں باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کیا کریں. یہ انہوں نے تجویز کی. قائد اعظم آپ نے فرمایا قائد اعظم کہ نماز کی اہمیت کا تو مجھے انکار نہیں، لیکن آپ کی تجویز میں مجھے ایک خطرہ نظر آتا ہے. نماز باجماعت میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. اگر میں خود امامت کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو شاید تمام حاضرین میرے پیچھے نماز پڑھ لینے میں مظاہرہ نہ سمجھیں، لیکن میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ امام کسے بنایا جائے. اگر میں نے کسی دیوبندی کو امام بنا دیا تو بریلوی حضرات ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. انہیں بنا دیا تو یہ صورت اس کی ہوگی. اور اگر یہ چھ وہاں پڑ گئی تو ایک پنڈال میں جتنی مختلف جماعتیں کھڑی ہوں گی ذرا اس کا تصور کیجیے اور فرمائیے کہ غیر مسلموں کے دل میں اس سے تاثر کیا زیادہ ہوگا. خدا کے لیے مجھے بخشیے. اللہ پر مالا آپ ان حساب سے رام کرتے والا جائے. ابھی جانے مان مجھ سے کہا یہ زیادہ ہے
نے مان آپ کہیں تھک تو نہیں گئے ان سے؟ اچھا شکریہ، میں نے نہ کدھر پوچھنا تھا، میں نے تو بولنا تھا۔ مجھ سے یہ کہا جاتا ہے ہماری ساری عمر اس میں گزر گئی، اتنی محنت کی، یہ سب کچھ کیا، اس سے حاصل کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیجیے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تو چھوڑیے کہ سرزمین میں مجھے کیا حاصل ہوا یا کیا نہ ہوا، میرا وہ جو یقین ایمان کے درجے کا ہے، جو خدا نے یہ کہا ہے کہ لیکن میرا وہ لگتی نہ سن لے، قرآن کے نظام کو دنیا کے ہر نظام پہ غالب آ کر رہنا ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی بات صاف کہہ دی ہے کہ لا حل کیا تو بلا ہوگی، اس میں نہ ایسٹ کی کوئی تفصیل ہے نہ ویسٹ کی تفصیل ہے۔ اقبال کے الفاظ میں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شبد کا حل کر۔ قرآن کسی سرزمین کا پابند نہیں ہے۔ اگر یہاں کے لوگ اس سعادت سے اپنے آپ کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، وہ کوئی دوسری قوم ہوگی کہ جو اس کے اپنے ہاں وقت یادر جستا ہوگا قوم کا، وہ اپنا ہے، اس کو اپنائے گی صاحب۔ یہ تو نو انسانی کی پوری نو انسانیت کے لیے یہ ذات عمل ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ قرآن نے خود کہہ دیا کہ اگر تم اس سے عراق برتو گے لگتاب دل قوم وغیرہ، کوئی غیر قوم ہوگی جو اس کو لے لے گی، تم راج ہوں ہم سالہ تم پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی، وہ ٹھیک ہے صاحب، وہ قوم لے لے گی۔ اور میں اس کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے تو میں اقوام عالم میں ایک ایسے نظام کے لیے تڑپ دیکھ رہا تھا جس کا انہیں علم نہیں تھا کہ یہ کہاں سے ملے گا، اور وہ نظام قرآن کے اندر تھا۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں قرآن کے اوپر تحقیق کرنے کا وہ راستہ وہ اختیار کر رہے ہیں وہاں کے دانشمند جو قرآن نے تجویز کیا ہے اور جس سے حقائق ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں اس کی وہ مثال ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وقت کا عزیزہ نے معلوم نہیں جانا ہے آزاد درد دل چاہے، پہلے نے دی یہ باتیں جتنی بھی چاہتا ہے پھول چاہے وہاں آئی تھی تو میں سمجھے بیٹا تھی میں نے پانی کے ساتھ ہاں میں نے یہ سمجھا لا لے تو کار نے باتوں میں لگایا دیر تیز ادھر دھول پھوا دے گئی دل کو نکال جائے کیا بات خوش ہوتا یہاں لا لے تو صاحب باتوں میں لگایا اور دیر تیز ادھر دھول کو اڑا لے گئی دل کو کیا کبھی نہیں چاہیے نظروں سے نہ دیکھیے اتنے عرصے کے بعد چالی چاہیے اس میری تو لوں گا ہی نہیں کہنا والے تو سکھانا کرا تو یاد کرنا وہ کبھی لوٹ والا نہیں پاتا۔ عزیز رحمان میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیے نظام کا رخ کیسے پھر رہا ہے وہاں اور میری امیدیں تازہ ہو رہی ہیں اس کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ابھی 2 مہینے ہوئے کتاب آئی، کتاب کا ریویو چھپا تھا اور مجھے اس میں ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو لکھا اور ان دوستوں نے اللہ ان کو خوش رکھے جانی صاحب یہاں موجود ہیں انہوں نے لندن سے دراز کر کے وہ کتاب لی۔ فرانسیسی ایک سائنسدان ہے اور وہ شخص